آپ دیکھ رہے ہیں علم کی دنیا۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آج کی کہانی ہے ایک شیر کے بچے کی۔ ایک دن کی بات ہے، افریقہ کے وسیع اور خوبصورت جنگل میں ایک ننھا شیر کا بچہ رہتا تھا جس کا نام لیو تھا۔ لیو دوسرے شیر کے بچوں سے مختلف تھا۔ وہ نہایت بہادر اور دلیر تھا، لیکن اس کی جسامت چھوٹی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے والد بادشاہ لیو کی طرح بہادر اور عظیم شیر بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا۔ ایک صبح جب سورج اپنے شباب پر تھا اور جنگل زندگی سے بھرپور تھا، لیو جنگل کے تالاب کے قریب کھیل رہا تھا۔ وہ پانی میں اپنی عکاسی دیکھ کر سوچنے لگا، وہ کب بڑا ہوگا اور وہ کب اپنے والد کی طرح جنگل کا بادشاہ بنے گا۔ اچانک اسے لمبی گھاس میں سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر لیو کا دل تجسس سے بھر گیا اور وہ اس کی جانب بڑھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا زیبرا جس کا نام زیبی تھا، کانٹوں کی ایک جھاڑی میں پھنس گیا تھا۔ زیبی بہت خوف زدہ تھا اور کانٹوں کی چبھن سے تکلیف میں تھا۔ لیو نے نرمی سے کہا، پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کروں گا، اور اپنے تیز پنجوں سے کانٹوں کو ہٹانے لگا۔ یہ کام آسان نہیں تھا، لیکن لیو نے حوصلہ نہیں ہارا۔ کافی محنت کے بعد اس نے زیبی کو کانٹوں سے نکال دیا۔ زیبی نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ لیو، تم بہت بہادر ہو۔ زیبی کی خوشی دیکھ کر لیو کا دل خوشی سے بھر گیا، لیکن وہ اب بھی اپنے آپ کو بڑا اور بہادر نہیں سمجھتا تھا۔ وہ زیبی سے بولا، تو صرف ایک چھوٹا شیر کا بچہ ہوں، میں اپنے والد کی طرح بڑا اور بہادر بننا چاہتا ہوں۔ زیبی نے جواب دیا، تم نے میری مدد کی ہے، یہی تو بہادری ہے، تم نے اپنے دل کی طاقت دکھائی ہے۔ یہ بات سن کر لیو نے سوچا کہ شاید بہادری صرف سائز اور طاقت میں نہیں ہوتی، بلکہ دل کی اہمیت اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہوتی ہے۔ جب وہ دونوں واپس جنگل کی طرف جا رہے تھے، اچانک انہوں نے ایک زوردار دھاڑ سنی۔ یہ دھاڑ لیو کے والد بادشاہ لیو کی تھی، جو کہ لگڑ بھگوں کے ایک گروہ سے لڑ رہے تھے۔ لگڑ بھگے ریوڑ کا کھانا چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیو کو معلوم ہوا کہ اس کا موقع ہے کہ وہ اپنی بہادری ثابت کرے۔ اس نے زیبی سے کہا، تم یہیں رکو، میں اپنے والد کی مدد کرنے جا رہا ہوں، اور پھر وہ تیزی سے شور کی جانب بھاگا۔ جب لیو وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد کو لگڑ بھگوں نے گھیر لیا۔ لیو نے اپنے والد کی مدد کرنے کے لیے ہمت جمائی اور اپنی زوردار دھاڑ نکالی، جس سے لگڑ بھگوں کو چونکا دیا۔ یہ موقع تھا جیسے بادشاہ لیو نے فوری طور پر استعمال کیا اور لگڑ بھگوں پر حملہ کر دیا۔ بیٹے نے مل کر لگڑ بھگوں کو بھگا دیا اور ریوڑ کی حفاظت کی۔ جب سب ختم ہو گیا تو بادشاہ لیو نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا، آج تم نے سچ میں بہادری دکھائی ہے لیو۔ بہادری کا تعلق سائز یا طاقت سے نہیں ہوتا، بلکہ دل کی اہمیت سے ہوتا ہے۔ یہ واقعہ جنگل کے دیگر جانوروں تک پہنچ گیا۔ وہ سب نے لیو کی بہادری کی تعریف کی، لیکن لیو جانتا تھا کہ سچی بہادری صرف لڑائی میں نہیں، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے اور انصاف کرنے میں ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بعد لیو نے فیصلہ کیا، وہ جنگل کے تمام جانوروں کی حفاظت کرے گا اور ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ وہ زیبی کے ساتھ مل کر جنگل کے دور دراز حصوں میں گیا، جہاں انہوں نے مختلف جانوروں کی مدد کرنے کی کوشش کی اور نئے دوست بنائے۔ لیو اور زیبی نے مل کر کئی مہارتیں سیکھی۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ جنگل کے دور دراز حصے میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہاں پانی کی قلت ہو رہی تھی اور جانور پیاس سے بے حال تھے۔ لیو نے فوراً اس مسئلے کا حل نکالنے کا سوچا۔ لیو اور زیبی نے ایک قدیم ندی کے راستے کو دوبارہ کھودا، جس سے وہاں پانی پہنچا اور جانوروں کی جان بچ گئی۔ اس واقعے نے لیو کی شہرت کو مزید بڑھا دیا۔ کئی مہینے گزر
گئے اور لیو کی بہادری اور دنائی کی کہانیاں جنگل بھر میں پھیل گئی۔ اب لیو صرف ایک شیر کا بچہ نہیں رہا بلکہ وہ جنگل کے تمام جانوروں کا دوست اور محافظ بن چکا تھا۔ لیو اپنے والد کے ساتھ جنگل میں چہل قدمی کرتا ہوا وہ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا کہ اس نے اپنے دل کی طاقت کو پہچانا اور اپنے خوف کو حقیقت میں بدل دیا۔ کہانی کا سبق سچی بہادری سائز یا طاقت میں نہیں بلکہ دل کی اہمیت اور دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت میں ہوتی ہے۔